اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ماں کی بہت درد بھری کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی کہیں سنی ہو، لیکن اگر سنی ہوگی تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جب انسان اپنی زندگی میں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے ساری مشکلات کو فیس کیا ہوتا ہے، اگر انسان ان کو عزت نہیں دے سکتا، ان کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ کسی بھی رشتے کو کبھی بھی کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح سے آج کی کہانی میں ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنے ماں باپ کے لیے جو ہمیں ہماری زندگی میں پڑھنا لکھنا ہر چیز سکھاتے ہیں، انہی کو لے کر اتنی غفلت میں آ جاتے ہیں کہ ان کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کسی گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ امیر تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اللہ پاک کی دی ہوئی ہر چیز تھی، ہر نعمت تھی، ہر رحمت تھی، لیکن اس کے پاس نہیں تھا کچھ، تو وہ تھی اولاد۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان تھے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اس دور کے جتنے بھی بزرگ تھے ان سے بھی ہر چیز کروا کے دیکھ لی، ہر ڈاکٹر سے، ہر حکیم سے، ہر جگہ سے انہوں نے دوائیاں لے کر دیکھ لی، لیکن اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بہت پریشان تھا۔ خیر کچھ عرصہ گزرتا گیا، لیکن وہ اس بات کو سوچتا رہتا کہ اب میرے بعد میرے یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک کی ذات ہے، وہ جسے چاہے عطا کر سکتی ہے۔ جب ان کی شادی کو 15 سال گزر گئے تو پھر بھی ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، پھر بھی وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے، تو پھر اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ بیٹا بہت خوبصورت تھا ان کا، ماں بھی بہت خوش تھی۔ جب نرس اور ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور لیکن جب نرس اس کو بچے کو لے کر آئی تو اس نے کہا آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، لیکن بس اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس چیز کی کمی ہے؟ تو نرس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس کی قدرتی طور پر ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو وہ ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی، باپ بھی پریشان ہو گیا، لیکن پھر نرس نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی دیر بعد اولاد دی۔ پھر ماں نے یہ کہا کہ جیسی بھی ہے اولاد تو میری ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے، مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ نرس نے کہا اللہ پاک نے اگر ان کو اولاد دی تھی تو مکمل ہی دے دیتا، اس کا کیا جاتا۔ تو وہ یہ بات سن کر اس ماں نے بھی کہا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے خدا نے مجھے جو بھی دیا اس کا شکر ہے۔ لیکن نرس کہتی ہے کہ اس کا ایک حل ہے، اگر آپ کر دیں تو۔ اس نے کہا کیا حل ہے؟ میں ضرور کروں گی۔ ماں نے کہا کہ میں ضرور کریں گے، بتائیں کیا حل ہے۔ اس نے کہا اگر آپ دونوں میں سے کوئی اس کو اگر اپنی ایک آنکھ دے دے تو یہ جو اس کی ایک آنکھ سے یہ کانا ہے وہ بھی اس کی مرض ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ خوبصورت تو پہلے ہی اللہ پاک نے اس کو بہت بنایا ہے۔ تو باپ نے کہا میں کیسے آنکھ دے سکتا ہوں، میں نے تو کمانا ہے، کام کرنا ہے، باہر بھی جانا ہے، اگر میں ہی آنکھ دے دوں گا تو گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا، اس کے خرچے کون اٹھائے گا، اسے پڑھائے گا لکھائے گا کون؟ میں تو ایسے اپاہج ہو کے بیٹھ جاؤں گا، اسی لیے میں تو نہیں دے سکتا۔ تو ماں تھی، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میری آنکھ دینے سے میرا بیٹا زندگی کو پوری طرح سے جی سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو میں اپنی آنکھ دے دوں گی اس کو۔ خیر اس کے شوہر نے اس کو بہت سمجھایا، کہا کہ تم ایسے کیا کرو گی، تم نے کام کرنا ہے یا گھر سنبھالنا ہے، کیسے کرو گی، بچے کو کیسے سنبھالو گی؟ اس نے کہا میں سب کچھ کر لوں گی، لیکن میں اپنے بچے کے لیے یہ ضرور کروں گی۔ خیر جب وہ ٹائم آیا تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا، پھر ان کا آپریشن ہوا، اور پھر 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد وہ جب ٹائم پر ماں کی آنکھ بیٹے کو دے دی گئی تو وہ جب تھوڑے سے ٹھیک ہوئے تو وہ گھر واپس آئے تو پھر بہت خوش تھے وہ لوگ، ظاہر سی بات ہے ان کو اللہ پاک نے اتنی دیر بعد اولاد سے نوازا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب خوشیاں ہوتی ہیں تب زندگی وفا نہیں کرتی، اور جب دکھ ہوتے ہیں تب زندگی بھی وفا کرتی ہے۔ ایک دن موچی اسی طرح سے اپنے روزگار پر جانے لگا، روزمرہ کی طرح
اپنے روزگار پر جانے لگا تو راستے میں جاتے ہوئے اس کو ایک گاڑی نے ٹکر ماری اور وہ گر گیا اور وہیں پر اس کا دم نکل گیا. اور گھر کا واحد ایک وہی کمانے والا تھا. آہستہ آہستہ اس کی جو رقم تھی، جو چیزیں تھیں، وہ سب کچھ ختم ہونے لگی. گھر میں فاقے بھی آنے لگے. اس کی بیوی بہت روتی. لوگ محلے والے ادھر ادھر والے 4 دن ہر کوئی کرتا ہے. بات یہ ہے کڑوی لیکن ہے سچی کہ جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے کہ کوئی یتیم ہو گیا ہے یا کوئی بیوہ ہے تو 4 دن ہر انسان آتا ہے اس کے گھر اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس سے کہنے کے لیے کہ ہم ہیں، لیکن بعد میں کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ان کا ختم ہوتا گیا. لیکن ماں تھی، اس کا بیٹا جب 5 سال کا ہو گیا تو وہ بھی پریشان ہونے لگی. اور وہ اس نے کیا کیا، اس نے گھروں کے کام کرنے شروع کر دیے. اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے گھروں کے کام شروع کر دیے. اور جب بیٹا 5 سال کا ہو گیا تو اس کو پڑھانے کی بھی فکر ہونے لگی اسے. تو پھر وہ ایک دن اپنے بیٹے کو ایک اسکول میں لے کے گئی جو وہاں کا بہت ہائی کلاس اسکول تھا. تو وہاں پر لے کے گئی تو جو وہاں کے اسکول کے پرنسپل تھے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور اس کی چیزیں دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ یہاں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی، آپ اپنے بچے کو کسی سستے اسکول میں ڈال دیں کیونکہ ہمارے اسکول کے خرچے اور فیس بہت زیادہ ہے. اس ماں نے کہا کہ میں کیسے بھی کر کے اپنے بچے کو پڑھانا اسی اسکول میں چاہتی ہوں کیونکہ میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں، اور میں جیسے مرضی ہو میں آپ کو اس کی فیس تاریخ سے پہلے مل جایا کرے گی. اس پروفیسر نے اس کی بات سنی تو اس کے دل میں بھی رحم آ گیا. اللہ پاک کی ذات نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور اس نے اس بچے کا ایڈمیشن کر لیا. اس کا بچہ وہیں پر پڑھنے لگ گیا. کچھ عرصہ جب گزر گیا تو وہی جو ماں جو 5 گھروں میں کام کرتی تھی اس نے اپنے بچے کے لیے 10 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا بچہ اچھے اسکول سے تعلیم حاصل کر سکے. جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو ماں کو ایک دن کہنے لگا کہ ماں آپ مجھے اسکول لینے نہ آیا کرو. کس لیے کہنے لگا؟ کیونکہ اسکول کے بچے اس کو چڑھاتے تھے کہ تمہاری ماں کیسی ہے، کالی ہے، ایک آنکھ سے کانی ہے. تو جب بچے اسے چڑھاتے تو اسے غصہ آتا. تو وہ اس لیے اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں یہ سوچنے لگی کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے اور یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا ماں تم مجھے اسکول لینے نہ آیا کرو، میں خود ہی آ جایا کروں گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اتنی دیر بعد ملا تھا ان کو تو اس کی کسی بات سے انکار نہ کرتی. پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کو شہر سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا. وہی ماں دن رات محنت کرتی اور اس کو باہر پڑھنے کے لیے، شہر سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا. جب وہ پڑھنے کے لیے باہر گیا تو ماں کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں، ماں کے خرچے بیٹے کے اور بڑھ گئے. ماں نے اور زیادہ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا. جب دن رات محنت کر کے وہ اپنے بچے کو پڑھاتی تو اس کا بیٹا شہر سے کتنے ہی سال گزر گئے واپس ہی نہیں آ سکا کیونکہ اس کو ماں سے ملنا ہی نہیں تھا. اور ماں اس آس میں زندہ رہتی کہ میرا بیٹا آج نہیں تو کل آئے گا. ایک دن جب بہت عرصہ گزر گیا تو بیٹے نے ایک خط لکھا کہ ماں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اور اب میں بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہوں. تو ماں بہت خوش ہوئی اور ماں کے پاس جتنا ہو سکا، جو ہو سکا، اس نے پورے گاؤں میں ہر جگہ پر مٹھائی بانٹی کہ میرا بیٹا اب ڈاکٹر بن گیا ہے اور وہ مجھے لینے آئے گا. اسی طرح سے ماں انتظار کرتی رہی. پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دن پھر بیٹے کا خط آ گیا کہ ماں میں نے شادی کر لی. تو ماں پہلے تو سوچ میں چلی گئی کہ جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا اس نے مجھے اپنی شادی میں بلانا تک گوارا نہیں سمجھا. تکلیف میں آئی، دکھ غم زدہ ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنا غم کو بھول کے اپنے بیٹے کو دعائیں دی. پھر کچھ عرصہ گزرا، وہ بیٹے کے انتظار میں بیٹھی رہی کہ اب تو میری بہو بھی آ گئی ہے، وہ بھی مجھے لینے آئے گی، میرا بیٹا بھی لینے آئے گا. لیکن اس طرح سے وہ انتظار ہی کرتی رہی. اور پھر ایک دن خط آیا کہ ماں تم دادی بن گئی ہو. لیکن بیٹا پھر نہ واپس آیا. ماں نے اسی انتظار میں اپنی عمر گزار دی. اور ایک دن پھر ماں نے خود سوچا کہ میں کیوں نہ خود جا کر شہر اپنے بیٹے اور پوتے سے ملا اور اپنی بہو سے. جب ماں، وہ بوڑھی ماں، غریب ماں جب اس کے گھر جاتی ہے تو لوگوں سے اس کا ایڈریس پوچھتے ہوئے، پتہ پوچھتے ہوئے، خط دکھا کر پتہ پوچھتے ہوئے چلے جاتی ہے. جب وہ رکشے والے کو وہ خط دکھاتی ہے اور وہاں کا ایڈریس دکھاتی ہے، رکشے والا لے جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے جو اس کے اپنے بیٹے کا ہوتا ہے. اور اس نے کی بھی کسی ایک ڈاکٹر کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے جو بہت کے امیر ہوتا ہے. تو وہ وہاں کے گارڈ کو کہتی ہے کہ مجھے یہ اندر جانا ہے، میں اس ڈاکٹر کی ماں ہوں.
تو وہ کہتے ہیں کہ جا بڑھیا کام کر، تو نے اپنی حالت دیکھی اور تو ان کی ماں کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو وہ پھر دوسرا گارڈ اٹھ کر آتا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ پھر وہ بوڑھی عورت اس کو اپنے خط نکال کے دکھاتی ہے جو اس کے بیٹے نے لکھے ہوتے ہیں، وہ اس پر پڑھ کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور جانے دیتے ہیں اندر۔ جب وہ ماں اندر جاتی ہے تو جا کر دیکھتی ہے کہ اس کا پوتا ایک جھولے میں لیٹا ہوا ہے، وہ پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، تو وہ سویا ہوتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ جب ماں وہ اس کو سینے سے لگاتی ہے، جب اس کی ماں کو آواز جاتی ہے تو وہ دوڑتی ہوئی باہر آتی ہے، دیکھتی ہے تو وہ زور سے اپنا بچہ اس سے چھین لیتی ہے اور آوازیں دیتی ہے اور کہتی ہے، اس کا شوہر نیچے آ جاتا ہے تو کہتی ہے کہ آج تم نے کس طرح کے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، گارڈز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو بھی منہ اٹھا کر اندر آنے دیتے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں بیٹا تیری ساس ہوں، اس کی ماں ہوں اور اس کی دادی ہوں۔ وہ اس کی بیوی جھٹکے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی تم نے تو کہا تھا کہ میری کوئی ماں نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اب تمہاری ماں کہاں سے آ گئی؟ اور بیٹا بھی اپنی بیوی کے سامنے مکر جاتا ہے کہ یہ میری کوئی ماں نہیں ہے، میری ماں تو جا چکی ہے اس دنیا سے، میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ عورت کو ذلیل کر کے، اپنی ماں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور وہ عورت پھر نکل کر وہاں سے جو گارڈز ہوتے ہیں ان کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میرے لیے ایک خط لکھ دو۔ وہ خط لکھتا ہے اور خط میں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کاغذ قلم لے کے آتا ہے، وہ جو بولتی ہے لکھتا ہے، وہ کہتی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو۔ وہ عورت سوچتی ہے کہ اب میرے جینے کا تو کوئی سہارا ہی نہیں رہا، کوئی مقصد ہی نہیں رہا، جب میرے بیٹے نے ہی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو وہ بوڑھی ماں پنکھے کے ساتھ لٹک کر پھانسی لے لیتی ہے، اور جب گارڈ جا کر وہاں پر بتاتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت نے اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکا لیا، پھر بیٹا جب آ کر دیکھتا ہے تو وہ پھر روتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دے ماں، مجھے یہ تھا کہ میری بیوی کہیں یہ جان کر کہ میں کتنا غریب گھر سے تھا مجھے چھوڑ نہ دے، میں نے اسی لیے جھوٹ بولا۔ پھر وہ جو اس کے ہاتھ میں خط ہوتا ہے وہ اس کی بیوی پڑھتی ہے کہ بیٹا یہ جو تو مجھ سے نفرت کرتا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے اور میری آنکھ کانی ہے، اس لیے ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیری ایک آنکھ نہیں تھی، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب میرے وقت آئے گا تو مجھے یا تیرے باپ کو تجھے ایک آنکھ دینی پڑے گی، تو وہ آنکھ میں نے تجھے دی تھی، اور یہ میرا رنگ اس لیے کالا ہو گیا کیونکہ تیرے لیے دن رات محنت کرتے کرتے، گھروں کے کام کرتے کرتے میرا یہ حال ہو گیا۔ تو اس کی بیوی یہ خط پڑھ کر رونے لگی، اور پھر دونوں میاں بیوی ان کے پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اس دنیا سے تو جا چکی تھی۔ وقت رہتے انسان کو چاہیے کہ ہر اس رشتے کی قدر کر لے جو اس کی زندگی میں ہے، ماں باپ کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو۔ اب جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا، ساری زندگی اس نے انتظار میں گزار دی۔ اسی طرح سے لوگ بے حس ہو کر اپنے وہ رشتے کھو دیتے ہیں، وہ رشتے گوا دیتے ہیں جو ان کی زندگی میں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے رشتوں کا خیال رکھا کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں، یہ سوچ کر کبھی بھی ان کو نہ کریں کہ پتہ نہیں اگلا بندہ کیا سوچے گا، ہماری بیوی کیا سوچے گی یا کوئی کیا سوچے گا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ ان کا خیال رکھا کریں، ان کو عزت و احترام دیا کریں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔